السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین، قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے، ادخلوا مصر انشاء اللہ آمینین۔ اس وقت ہم سرزمین مصر میں موجود ہیں اور یعنی کا مقصد مقامات متبرک اور مقامات مقدسہ کی زیارت ہے۔ اس ویڈیو کے مادھیم سے ہم آپ کو آج ایک بہت اہم چیز کی زیارت کرانے جا رہے ہیں۔ فقہ میں جو 4 مشہور امام ہیں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ۔ تو آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو سب سے پہلے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار کی زیارت کرانے جا رہے ہیں، اور اس مقام پر جہاں اس وقت ہم حاضر ہیں یہ مصر میں مقام فسطاط سے قریب ایک جگہ پر ہے۔ وہاں ہم آپ کو انشاءاللہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار کی زیارت کرانے جا رہے ہیں۔ دل تھام کر بیٹھنا ہے اور ایصال ثواب کا اہتمام کرنا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں بڑی خوبصورت بھی جگہ ہے، بڑی بابرکت بھی جگہ ہے۔ ایصال ثواب کا ضرور اہتمام کیجئے۔ ایک مرتبہ درود شریف، الحمد شریف اور 3 مرتبہ قل اللہ شریف پڑھ کر ایصال ثواب بھی کر لیجئے۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ تو ناظرین، یہ وہ جگہ اب آ رہی ہے، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا مزار آپ انشاءاللہ اب دیکھیں گے۔ دیکھیے، یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا مزار آ چکا ہے۔ ہم نے ایصال ثواب کر لیا ہے، آپ سے بھی درخواست ہے ضرور ایصال ثواب کیجیے۔ دیکھیں یہاں سے یہ پورا روضہ اور یہ مقبرہ اور یہ مزار نظر آ رہا ہے۔ درود شریف بھی یہاں پر لکھا ہوا ہے، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ عدد کمال اللہ وکما یلیق بکمالہ۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ پر اللہ تعالیٰ کروڑوں کروڑ صلاۃ و سلام اور رحمت نازل فرمائیں۔ ھذا مقام مولانا محمد ادریس الشافعی رضی اللہ عنہ۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ 4 جلیل القدر اماموں میں سے ایک امام ہیں۔ آپ کا مقام اور مرتبہ بہت بڑا ہے، ہم سب اس کو جانتے ہیں کہ کتنے بڑے امام ہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت سن ہجری 150 میں ہوئی، جس سال میں ہمارے امام حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا وصال اور انتقال ہوا، اسی سال حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت باسعادت ہوئی ہے۔ انشاءاللہ تفصیلی حالات آپ کتابوں میں پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں، اور ہم بھی بتائیں گے آپ کو۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بچپن ہی سے یتیم تھے اور آپ کے والد بزرگوار نہیں تھے۔ علم کے لیے آپ کی والدہ نے بڑی قربانیاں دی ہیں، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے طلب علم کا واقعہ بڑا طلباء کی جماعت کے لیے، ہم علماء کی جماعت اور طلباء کی جماعت کے لیے بہت عبرت آموز ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ علم کے حصول کے لیے اسباب، ظاہری اسباب کے نہ ہونے کی وجہ سے مدرسے کے باہر بیٹھ کر استاد کا سبق سنا کرتے تھے۔ فیس کے پیسے نہ ہونے کی وجہ سے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ مدرسے میں داخلہ نہیں لے پائے، لیکن امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو علم کی پوری طلب اور لگن تھی۔ اس سچی لگن کی وجہ سے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ باہر بیٹھ کر علم حاصل کرتے، اور کبھی استاد نہ ہوتے تو ان ساتھیوں کو خود پڑھا دیا کرتے۔ ان تمام باتوں سے متاثر ہو کر ایک دن استاد گرامی قدر نے پوچھ لیا کہ آپ باہر کیوں بیٹھتے ہیں؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے پوری بات بتائی، جس کے بعد استاد نے آپ کو اجازت مرحمت فرمائی کہ بلا فیس کے آپ پڑھ سکتے ہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے کمال حافظہ اور قوت حافظہ کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ امام صاحب نے 7 سال کی عمر میں قرآن مجید حفظ کر لیا تھا،
اور 10 سال کی عمر میں اپنے استاد گرامی قدر حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی اہم ترین کتاب موطا امام مالک، جس میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تقریباً 2000 کے قریب فرمودات اور احادیث مبارکہ آپ نے یاد کر لی، اور دیگر اقوال اور آثار وغیرہ ملا کر 3000 کے قریب احادیث 10 سال کی عمر میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو یاد ہو گئی تھی۔ پوری زندگی اسی طرح آپ نے دنیا کے مختلف علاقوں میں علم کے حصول اور علم کی نشر و اشاعت کے لیے اپنے آپ کو قربان کر دیا تھا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے حالات ایک طالب علم کے لیے، ایک علم دوست کے لیے بہت اہمیت کے حامل ہے۔ تفصیلی حالات تو آپ کتابوں میں پڑھ سکتے ہیں، لیکن اس وقت مقصود آپ کو اس مقام کی زیارت کرانا ہے۔ بڑی مبارک مقام کی اس وقت آپ کی آنکھیں زیارت کر رہی ہے۔ دیکھیے ماشاء اللہ، یہ 2 بادشاہوں کے مقابر ہیں، مقام الملک الشمس، اور دوسرا یہاں پر لکھا ہوا سلطان محمد کامل۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی حیات طیبہ کے آخری کچھ سال یہاں پر گزارے ہیں، تو اسی مناسبت سے یہ یہاں پر 2 بادشاہوں کے نام لکھے ہوئے کہ ان کی جگہ تھی جس میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ مزار ہے، اور اس کے ساتھ یہ آپ ایک جگہ دیکھ رہے ہیں نام لکھا ہوا ہے مقام عبداللہ بن الحکم۔ یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے مضیف اور ان کی مہمان نوازی میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے مصر کے یہ ایام گزارے تھے۔ تو دیکھیے بہت مبارک مقام کی اس وقت آپ زیارت کرنے جا رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں، اور اسی کے قریب میں ایک اور مزار ہے جس کی ہم آپ کو زیارت کرائیں گے۔ ہمارے استاد گرامی قدر حضرت شیخ یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ درس میں اکثر ایک شخصیت کا حوالہ دیا کرتے تھے، اور حضرت بڑے اہتمام کے ساتھ نام لیا کرتے تھے۔ حضرت فرماتے تھے زین زکریا انصاری رحمہ اللہ، یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے خادم ہیں، ان کے مزار کی بھی اس وقت آپ زیارت کر رہے ہیں۔ دیکھیے بڑی مبارک زیارت ہے۔ حضرت استاد محترم شیخ یونس صاحب نور اللہ مرقدہ وبرد اللہ مضجعہ جیسی شخصیت، اتنے بڑے امام کا نام بہت ادب اور احترام کے ساتھ حضرت نام لیا کرتے تھے۔ تو ان کا یہ روضہ یہاں پر موجود ہے جو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے خدام میں سے بھی ہے۔ آپ کو یہ تمام زیارتیں کیسی لگی ضرور بتائیے گا، ایصال ثواب کا ضرور اہتمام کیجیے گا، اور انشاءاللہ اس مقام کی اور بھی سرزمین مصر کی اور بھی زیارتیں ہم آپ کو کرائیں گے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔